السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں سے کیا معاہدہ کیا۔ مورخین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے یہود نسلی یہودی تھے اور اس تقریب سے عرب میں آئے تھے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو عمالقہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا، لیکن تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہود گو تمام دنیا میں پھیلے، لیکن انہوں نے اپنے نام کہیں نہیں بدلے۔ آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں، بخلاف اس کے عرب کے یہودیوں کے نام نزیر، کینکا، مرحب، حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب ان سے لڑنے کے لیے کہا تو بولے، تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ مدینہ کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ ایک بڑے مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ قریظہ اور نزیر غیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو کینکا، بنو نزیر اور قریظہ، جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط قلعے بنائے تھے۔ انصار کے جو 2 قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج، ان میں آپس میں جو جنگ باس کا مارکہ ہوا، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار آپس میں کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔ اس وجہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا۔ اس معاہدے کا خلاصہ یہ ہے، خون بہار فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا، کوئی فریق قریش کو ایمان نہ دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر مقابلہ کریں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنی ہوگی۔